بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال مکرم رمضان المبارک کے بعد وہ اسلامی مہینہ ہے جس کا آغاز اہل ایمان کی ماہ رمضان میں کی گئی عبادات بالخصوص ماہ سیام کے روزوں کی جزا کے طور پر عید الفطر سے ہوتا ہے کہ دن روزوں کی جزا کے طور پر انعام و اکرام کے طور پر عطا کیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد اہل ایمان کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث میں بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ساری زندگی کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ہر عام مہربان ہے، اپنی رحمتیں نعمتیں برساتا رہتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ روزہ، تلاوت قرآن، نوافل، صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائی، جس کے سبب مسلمانوں کے اندر انسانی ہمدردی اور غمخواری کے جذبات بیدار ہوئے۔ اس پر ہم اپنے پروردگار کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس کا اظہار نماز عید الفطر میں سجدے شکر ادا کر کے کرتے ہیں۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز شکرانہ وہی ادا کرتا ہے جس نے نعمت کی قدر کی ہو، خاص طور سے رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹا ہو۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کا اچھا موقع ہے، لیکن کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ عمدہ لباس پہننا، عمدہ غذائیں کھانا، خوشیاں بانٹنا عید کے دن کی زینت میں سے ہیں، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اپنے ان مسلمان بھائیوں اور پڑوسیوں کا خیال بھی کرنا چاہیے صدقہ فطر اور عیدی کے ذریعے، تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے متعلق فرمایا، ترجمہ: اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے رکھیں، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم میں بھی 6 روزے رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ مشروط ہیں، یعنی رمضان کے ساتھ شوال کے بھی 6 روزے رکھے جائیں، تب پورے زمانے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو پورے زمانے کا ثواب ملے گا، بلکہ رمضان کے بھی روزے رکھے پھر شوال کے رکھے، تب یہ سعادت حاصل ہوگی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہی روایت ہے، ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس نے رمضان المبارک کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کے مانند قرار دیا گیا ہے۔ ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا دیا جاتا ہے۔ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں، گویا رمضان اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ حدیث سے واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزوں کا ثواب پا لیا۔ نیز اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا رہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہو۔ لہٰذا ہمیں ایسی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شوال کے 6 روزے جائز اور مستحب ہیں، فرض و واجب نہیں۔ ان نفلی روزوں کو رکھیں تو اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بندہ نفلی عبادات بجا لاتا ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کو پسند آتی ہیں اور وہ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے بتائے۔ فرائض و واجبات تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات اور ذکر الہی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ذکر و اذکار سے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ان انعامات کے بعد اللہ کی محبت اور اس کی ہیبت دل میں جاگزی ہوتی ہے، دل کو تازگی اور سکون ملتا ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو
ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو طبی سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والیوں کے لیے رب کائنات نے بخشش کے ساتھ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو اللہ عز و جل کی بے شمار رحمتیں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ شوال کے 6 روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بہرحال جس طرح ممکن ہو یہ روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ان روزوں کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ فضیلتوں والے روزے رکھا کریں، خاص طور سے شوال کے 6 روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ فضیلت رکھی کہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیں تو ہمیں پورے سال کا ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے اس فضل و کرم سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔